ہے. ہم ہر میٹر کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ایٹ دی ہائی کورٹ, ہم ہر میٹر کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ایٹ دی سپریم کورٹ, حالانکہ ایسا دنیا میں نہیں ہے. میں ابھی کینیڈا سے ہو کے آ رہا ہوں, ادھر کے چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ دن میں کتنے کیس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک. چلے کبھی پاکستان آئیے تو آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وی ڈو مور دین 60 to 70 cases at the Supreme Court every day. کیا وجہ ہے؟ بیکاز سپریم کورٹ میں وہ مقدمہ آئے گا جس میں کویسچن آف لا کو دیکھنا چاہیے بس. ہائی کورٹ میں بھی آپ نے فیکچوئل پوزیشنز کو نہیں چھیڑنا unless and until it's an appeal. لیکن یہ جورسڈکشن کہیں بلر ہو گئی ہے اوور دی ایئرز, اور ہم ہر میٹر دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ مینٹیننس 5,000 ہونی چاہیے کہ 10,000 ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور سوچنا پڑے گا کہ جورسڈکشن کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے. ہر میٹر سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ لٹیگیشن کے کیا معاملات ہیں جو ہمیں پرابلم؟ ایک تو ایڈجرنمنٹس کا پرابلم ہے بہت بڑا. تقریباً 80% ہمارا پرابلم ایڈجرنمنٹس کا ہے, اور ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پاشا صاحب بھی بیٹھے ہیں, قاضی صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ تو آپ کی طرف سے ہی آتی ہے, جج تو ایڈجرنمنٹ لیتا نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیجئے گا. باقی بھی میں نے کالے کوٹ کافی نظر آ رہے ہیں, بٹ بھی فیملی کی طرح بیٹھے ہیں. اور میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایڈجرنمنٹ از اے سیریس پرابلم. اس کے علاوہ ہماری کسی قسم کی کیس مینجمنٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی. وکیل صاحب کہیں گے کہ جی لوور کورٹ میں کہ میں چلا ہوں سپریم کورٹ. آئی ایم شیور وہ جا رہے ہوں گے سپریم کورٹ, لیکن کوئی سسٹم نہیں ہے جو کوآرڈینیٹ کرے کیسز کا کہ کیسے کیس چلنے ہیں اور کیسے ادھر لگنے چاہیے. اس کے علاوہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بہت اچھا کیا ہے کہ کاسٹ انہوں نے ڈالنا شروع کیا. ہم اس کو افورڈ بھی کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. کاسٹ کا کلچر ہی نہیں ہے پاکستان میں. آپ مقدمہ ایک فریولس ساری عمر چلا لیں, اگلے کی زندگی تباہ کر دیں, اور سپریم کورٹ سے آپ کا ڈسمس بھی ہو جائے تو کاسٹ کوئی نہیں ڈلتی. کاسٹ ڈالنے کی بات کریں تو تھوڑے سے پھر بار ذرا ناراض ہوتی ہے کہ کاسٹ ڈالتے ہیں آپ, یہ تو بڑا زیادتی ہوگی. تو اس میں بار کی بہت رول ہے سارے اسکیم کی بات جو میں کرنے لگا ہوں. آپ کا اس میں بہت کنٹریبیوشن ہوگا کہ اگر آپ اس کو سمجھیں کہ کاسٹ کیوں ضروری ہیں. کاسٹ کا کسی قسم کا کوئی سلسلہ نہیں چل رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئی مسٹ انکریج دیم اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ دے ڈوئنگ اٹ. وی آر اپہولڈنگ دوز ڈیسیژنز آلسو. لیکن کاسٹ کا کلچر ہر کیس میں آنا پڑے گا, ہر کیس میں آنا پڑے گا, تبھی لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ادھر نہیں آنا. اس کے علاوہ بیکاز اتنی رش ہے, ایک سول جج میرے خیال ہنڈریڈز آف کیسز کرتا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاسبل ہی نہیں ہے. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کو آپ نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب رسپیکٹو پروونسز کے کہتے ہیں کہ بس کوشش کریں جتنا جلدی کام ہو سکتا ہے کریں, ڈسپوزل ہونی چاہیے. یہی بات ہوتی ہے نا, ایک سرکولر جاتا ہے ڈسپوزل ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں سر بالکل ڈسپوزل ہوگی. تو بس وہ لگیا ہوا سلسلہ جو چل رہا ہے. لیکن ڈیلیٹری ٹیکٹکس بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس میں, اور ڈیلے ہو رہے ہیں میٹرز. اور وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ وہ جج کو کیا کرے, اس کے پاس 100 کیس ہیں, 2 میں ایڈجرنمنٹس ہیں, 5 میں ایڈجرنمنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں آگے چلو اگلے کیس کرتے. اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, اور یہ اس سے ہی حل ہوگا کہ ہمیں کچھ ججز بھی ایڈ کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان از پرہیپس the only country with the lowest number of lawyers per capita also. یہ تو ایک پازیٹیو خبر ہے آپ کے لیے پاشا صاحب اور قاضی صاحب. وی نیڈ مور لائرز ان دا کنٹری. جو ایوریج ریشو ہے سپوز یو کے کا 203 لوگوں کے لیے ایک وکیل ہے, یو ایس میں 250 لوگوں کے لیے ایک وکیل ہے, پاکستان میں 1000 لوگوں کے لیے ایک وکیل ہے. ہم تو ابھی بھی سمجھتے ہیں بہت ہیں لیکن کم ہیں ایکچولی. تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ چیز کو بھی ہم یہاں دیکھیں. اس کے علاوہ ہمارے جو لا سکولز ہیں اس میں ساری لٹیگیشن ایک ایڈورسیریل مائنڈ سیٹ ہے. ہمارا سارا کانسٹرکٹ پاکستان میں لٹیگیشن ریلیٹڈ ہے, اور ایڈورسیریل مائنڈ سیٹ سے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں لائرز. ہمارے لا سکولز ابھی بات ہو رہی ہے اور کئی جگہ شاید شروع بھی ہو گیا ہے, لیکن ہم نیگوسیشنز نہیں پڑھاتے, نیگوسیشن ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھاتے, ہم اے ڈی آر ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا رہے. ہم ایکچولی ایک ایڈورسیریل کانسٹرکٹ پہ سارا کچھ ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور جو وکیل نکلتا ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ اس نے کنٹینشیس میٹرز کو ایک ایڈورسیریل موڈ میں ہی سارا ڈیل کرنا ہے. یہ ہر وقت ہی ہوتا ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پہ ایک دفعہ آیا کہ ان معاملات میں وکیل صاحب نہیں آ سکتے, کیونکہ وکیل صاحب جدھر بھی لے آئیں گے وہ ایڈورسیریل طریقے سے ہی چلے گا, اور وہ ڈسپیوٹ کو انسٹیڈ آف نیگوشیٹنگ دی میٹر ہی وانٹس ٹو کریٹ این آرگیومنٹ آؤٹ آف اٹ. اس کے علاوہ ہمارا کلچر اس وقت اس اوور لوڈ کی وجہ سے, میں آپ کو صرف لینڈسکیپ دے رہا ہوں لٹیگیشن کا پاکستان کا, اس اوور لوڈ کی وجہ سے اس وقت ہمارا کلچر کیا ہے, اسٹے آرڈرز کا کلچر ہے. بس اسٹے لے لیں تو بس پھر ٹھیک ہے, ٹرائل کا پتہ ہی کچھ نہیں کب چلے گا. یہ ہمارے بھی ہو سکتا ہے مافیا لوگ ہیں جو رینٹ سیکرز ہیں جو اس کو پلے کر رہے ہیں گیم کو,
میجورٹی یہ کوشش کرے گی کہ جی کیس ڈیلے ہو, آگے چلے نا, تو یہ سسٹم دین یو ہیو دیز رینٹ سیکرز جو سسٹم میں آ جاتے ہیں اور سسٹم کو اور فردر ڈیلے کرتے ہیں بیکاز اس کے اندر اوور لوڈ ہے آلریڈی. سو اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ان کا حل کیا ہے, 2.4 ملین کیسز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. فار ایگزامپل وی ڈونٹ ہیو ڈیٹا کلیکشن سسٹم جو مجھے یہ بتائے کہ اس وقت فار ایگزامپل اسلام آباد کی کسی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو کیسز ہیں پرابلم کیا ہے, کس کیس میں کیا پرابلم ہے, آئی کانٹ ٹیل. مجھے یہ شاید بتا دیں گے, اور جہاں کیانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جج صاحبان بیٹھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے, یہ تو ہمیں ایکسل شیٹ پہ آ جائے گا کہ جی 15,000 یا 50,000 کیس پینڈنگ ہے اس ڈسٹرکٹ کورٹ میں. یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا پرابلم ہے, کس کیس میں کیا ایشوز ہے, اینڈ ہاؤ ڈو وی اسٹریم لائن دس, ہاؤ ڈو وی سالو دس پرابلم. سو ہمیں اس طرف جانا ہے, اور اس کے بارے میں کوئی گزارشات کرتا ہوں لیٹر آن کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے کس طرح گرینولر لیول پہ جانا ہے, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہر ضلع میں ایک سیشن جج کو یہ پتہ ہو کہ پرابلم ایریاز کون سے ہیں اور میں نے کون سے کیسز کو ایڈریس کرنا ہے صبح بیٹھ کے. اس وقت کوئی اس طرح کا آئیڈیا نہیں ہے. سو یہ کہتے ہوئے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ڈسٹرکٹس میں ججز کتنے اپوائنٹ ہوئے ہیں اور کیوں اپوائنٹ ہوئے. مطلب گجرانوالہ میں 40 جج ہیں تو گجرات میں 25 جج ہیں اور چنیوٹ میں اتنے ججز ہیں, کیوں؟ Is there a rationalization done behind this? Do we look at the case load and do this? No. It is, I don't know, going on for perhaps post independence ایک سلسلہ ہے یہاں, کبھی بیٹھ کے دیکھا ہم نے نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ادھر کرمنل لٹیگیشن زیادہ ہے تو شاید کرمنل ججز زیادہ بھیجے جائیں. کورٹ مینجمنٹ, کیس مینجمنٹ آر ایریاز دیٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ. سو اسی وجہ سے یہ کوٹ ہے بڑی امپورٹنٹ کہ وہ کہتے ہیں دس از لٹیگیشن از ویئر یو گو ان ایز اے بل بٹ یو کم آؤٹ ایز اے ساسج. اور وہ اسی لیے ہے نا کہ یہ حالات جو آپ کے چل رہے ہیں. سو اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک پیراڈائم شفٹ کریں. اگر نہیں کریں گے تو اس طرح ہی ساسیج ہی بنتی جائے گی آپ سب کی, اور اس سسٹم میں آپ سب کا دخل ہے. اس کمرے میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور 240 ملین کا جو باہر لوگ ہیں, ہر ایک کی زندگی سے تعلق ہے اس جسٹس سسٹم کا, ہر ایک کے ساتھ. Sooner or later everybody will end up going to court for one matter or the other. اس لیے یہ لازماً ہوگا کہ ہمیں اس کو سوچنا ہے کہ جو سنگل ڈور اپروچ ہے کہ ہم صرف ایک ہی ایکو سسٹم میں, ہمارا ایک ہی کورٹ ہے, بس اسی میں جانا ہے اور مقدمہ کرنا ہے اور ہمیں کچھ طریقہ نہیں آتا, اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. اور پیراڈائم شفٹ جو ہوگا سوچ میں وہ یہ ہے کہ کورٹ جو اس وقت صرف سامنے کھڑا ہوا ہے کہ بس کورٹ ہی ہے, اس کو آپ لے جائیں اینڈ پہ. کورٹ ہم جائیں گے اینڈ پہ. پہلے ہمارے آئے گی نیگوسیشن, پھر آئے گی ہماری میڈیشن, پھر آئے گی ہماری آربیٹریشن. جب ادھر فیل ہو جائیں گے تو پھر چلیں گے ہم عدالت. یہ پیراڈائم شفٹ ہے. یہ ابھی تک نہیں ہے سوچ ایسی, ابھی تو بس عدالت ہے, عدالت پہ چلو, عدالت پہ چلو. سو آئی تھنک سینڈرا اوکونر بڑی مشہور جج رہی ہیں سپریم کورٹ کی, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اردو میں نہیں کی اس لیے انگریزی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. The courts of this country should not be the places where resolutions of disputes begins. They should be the places where the disputes end after alternative methods of resolving disputes have been considered and tried. یہ چیز ہمیں کرنی ضروری ہے. So the paradigm shift is, and for lawyers also, آپ کے ٹول کٹ میں یہ ہے کہ پہلے نیگوشیشن کر لو, پہلے میڈیشن کر لو, پھر آربیٹریشن کر لو, پھر دیکھیں گے کہ اگر ضروری سمجھتے ہیں تو ہم کورٹ جائیں ورنہ نہ جائیں. That's the paradigm shift that we need to see. And ADR courage, and I am congratulating IBA for coming up with this wonderful center, اور جو private sector میں operate کر رہے ہیں, good luck to them and full support of the judiciary. لیکن ہماری سوچ جو جوڈیشری کی یہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں اسکیل کا لیول آتا ہے. اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو ابھی جو پرائیویٹ سیکٹر کے کیسز آپ دیکھیں تو 15, 20, 40, 50 کیس ہوں گے, 100 کیس ہوگا میکسیمم اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کے سینٹرز میں. لیکن دیٹس وائی ہمیں کورٹ اینیکسڈ میڈیشن کی طرف جانا ہے. کورٹ اینیکس میڈیشن کی طرف جانے کا اس لیے مطلب ہے کہ اس کا اسکیل بہت فرق ہے. فار ایگزامپل ہم نے لاہور میں کورٹ اینیکس میڈیشن شروع کی تو اسکیل آپ سنیں, 35,000 کیس ود ان اے پیریڈ آف 8 months مائیگریٹڈ فرام ریگولر کورٹس آن ٹو دی ADR سینٹرز. مطلب ایک اسکیل کا ہمیں مطلب اس وقت اگر اس ایشو کو دیکھنا ہے پاکستان میں تو ہم نے ایسے ہاتھ ڈالنا ہے کہ کوئی 80-90% تو فرق پڑے.
لیکن یہ ہم 2% کے لیے تو ساری کہانی نہیں کر رہے نا, یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات. تو میری مطابق, اور ہم جو اپنے سوچتے ہیں جوڈیشری میں ریفارم کی اور میڈیشن کا کانسیپٹ لانے کا, تو کورٹ اینیکس ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان سمجھ میں آتی ہے. کیوں سمجھ میں آتی؟ ہمارے پاس 138 ضلع ہیں پاکستان میں, ہر ایک میں ڈسٹرکٹ کورٹ ہے. آپ نے 138 ضلعوں میں ADR سینٹر بنا دینا. پنجاب میں ہم نے 36 ضلعوں میں بنایا, ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ 138 ضلعوں میں آپ کا ایک ADR سینٹر بن جائے گا, اسی کمپلیکس میں جس کمپلیکس میں عوام جا رہی ہے اپنے مسائل حل کرنے. اب وہ عدالت تو روز جا رہے ہیں نا لوگ, ان کو کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ سسٹم بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو کورٹ بھی ان کو ٹرانسفر کرے گا کیس کہ آج ڈیٹ پڑ رہی ہے, ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں, ایک مہینہ دیتے ہیں, ایسی بھی ڈیٹ پہ 1 مہینے کی پڑنی ہے, آپ جا کے اپنا معاملہ ADR سینٹر سے حل کروا لیں. اور وہ کہاں, ایسا دور نہیں ہے کہ وہ ڈھونڈتا پھرے گا شہر میں کہ ADR سینٹر کدھر ہے جی. دوسری بات جو بڑی ضروری ہے, جو ہم نے سروے کیا تو پتہ چلا کہ عام لیٹیگنٹ نے کہا ہے کہ میں میڈیشن بھی کراؤں گا تو جج سے کراؤں, میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا. ایک کمفرٹ لیول نہیں, اٹس دا کلچر. ایک دن ہو جائے گا, ایک دن دنیا بھر میں انجینئرز بھی کرتے ہیں, ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں, دے آل میڈیٹ میٹرز, فائن, آئی ایم آل فار دیٹ. لیکن ابھی یہ کلچر آہستہ آہستہ آئے گا. ابھی لوگ اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ ایک جج تو سامنے بیٹھا ہو جس کو میں اپنا ڈسپیوٹ دوں. اس لیے آئیڈیل ہے کہ یہ سارا اس کی بگننگ ایک کورٹ اینیکس سٹرکچر سے ایک ضلع میں ایک کورٹ کمپلیکس میں ہی ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ججز کے پاس جائے گا, سپوز وہ کیس چل رہا ہے, وہ کیس مارک ہو گیا, آپ چلے گئے ADR سینٹر, ادھر اپنا معاملہ حل کرایا اور واپس آئے اور کورٹ کی ڈگری لے کے آپ چلے آتے ہیں. کسی قسم کی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. جواد صاحب نے صحیح کہا کہ ہمیں مینڈیٹری اس کو کرنا ہے, وہ ایک اور سٹیپ ہے. میں بھی وہ چیزیں بات کر رہا ہوں جو ہم کر سکتے ہیں جوڈیشری میں. آف کورس وی ریکوائر اے مور روبسٹ لیجسلیشن, وہ ضلع میں ہی ہونا چاہیے اور عدالتوں کے ساتھ چلنا چاہیے. وہ آسان ہے کہ کیس ادھر مائیگریٹ ہوگا, واپس آ جائے گا ڈگری لینے کے لیے, اور ادھر ہی آسانی سے اس کا کام حل ہو سکتا ہے. جج کا میڈیٹر ہونا بھی بہت کلچرلی امپورٹنٹ ہے, اور وہ زیادہ آگے اس چیز کو چلائے گا. کاسٹ آف لیٹیگیشن کم ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ سارے فوائد اس کے ہیں. لیکن جو ماڈل سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسی کمپلیکس میں جو اس وقت سنگل ڈور کمپلیکس ہے, اس کو ملٹی ڈور ایکو سسٹم بنا دیں. تو ایک شہری جب جاتا ہے انٹو اے کورٹ کمپلیکس, اس کو اب نظر آتا ہے کہ ویٹ اے منٹ, یہاں دروازے 3-4 ہیں, مجھے ایک دروازے میں خالی نہیں جانا, مجھے ادھر بھی جا سکتا ہوں میڈیشن کی طرف, میں آربیٹریشن کی طرف بھی جا سکتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرف ہم نے آنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑا ضروری ہوگا, اور یہ وکلاء حضرات یہاں بیٹھے ہیں, ان کا رول امپورٹنٹ ہے. کیونکہ لاہور میں جب ہم نے اس سلسلے کو لائے تو ادھر تو ہماری وکالت کیسے فرینکلی بات کر رہا ہوں, میں نے دوسرا کیس میڈیشن کرانے کا, تو دیر از نو لاس آن دا اکنامک ماڈل, بلکہ مے بی یو اینڈ اپ میکنگ مور منی. آپ نے روزانہ یا ایک ہفتے میں کیس ختم ہونا زیادہ آسان ہے, اور اس کا ایک سوشل کاسٹ بھی ہے, تو اس کو اپریشیٹ کریں. دین دا لائرز ڈڈ کم along with this in لاہور اینڈ دے went for it. اس میں ظاہری بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے وہ اویئرنیس کا ہے. اس کا بھی سلسلہ ہمارے لیے کورٹ اینیکس میں آسانی یہ ہے کہ ہر ضلع میں ہم اس کی اپنے کورٹ کمپلیکس میں یہ ایڈورٹیزمنٹ شروع کر سکتے ہیں. جو پلان ہے کہ ہر جگہ یہ پوسٹرز لگائیں, بینرز لگائیں, لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ کے پاس اور بھی ایونیوز ہیں جو عدالت آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایسے پروگرامز اور فنکشنز اور کنونشنز آر امپورٹنٹ فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ ابھی تک یہ چیز کتنے عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک یہ ڈیپ گئی نہیں ہے لوگوں میں. ابھی تک لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ایونیو اویلیبل ہو گیا ہے, میڈیشن ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ فگرز جو ہمارے پاس ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ پرائیویٹ سینٹرز کو دیکھیں تو 50 کیسوں سے تو نہیں سمجھ آئے گا نا. پاکستان میں 2.4 ملین کی پاپولیشن میں اگر 50 کیس پرائیویٹ سیکٹر میں گئے ہیں تو اس سے تو کچھ ظاہر نہیں ہو رہا نا کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی. سو اویئرنیس, جیسے LAS وغیرہ کر, لیگل ایڈ سوسائٹی کر رہے ہیں, اس طرح کے اور لوگ کر رہے ہیں. یہ اویئرنیس کرنی ضروری ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اویئرنیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب ہم جاتے ہیں انٹو اے ڈسٹرکٹ کورٹ, اور ادھر ہی آپ کو سمجھ آ جائے کہ جی آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں. تو اس طرف ہمیں چلنا ہے. اس کی ٹریننگ ہم نے شروع بہرحال کر دی ہے. ہمارا جو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے, یہاں پورا ایک ADR سینٹر کی ایک سوچ ہے جو بن رہا ہے, جس میں ہم سروس کریں گے اپنے سارے ججز کے پاکستان کو, ٹو پریپیئر دیم ایز میڈیٹرز ایز ویل ایز آربیٹریٹرز. اور شاید ہم اوبیسلی جیسے آگے چلتے ہیں تو اوپن اٹ اپ فار لائرز آلسو, کیونکہ اس پہ جانا بہت ضروری ہے. سو اگر مائیگریشن اگر کیسوں کی پاکستان میں 10% صرف ہو جائے, ضلعوں میں یہ جو
2 million cases پڑے میں اگر 10% کیس شفٹ کریں گے تو 2,40,000 کیس شفٹ ہو جاتا ہے. Just 10%. If we talk about 50% cases moving, we talk about 1.2 million cases shifting. Scale میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوٹ اینیکس ماڈل میں اسکیل بہت فرق ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہماری سوچ یہ ہے ایٹ دا جوڈیشری کہ ہم کوٹ اینیکس ماڈل پہ پہلے چلیں گے کیونکہ ہمارا اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے اور اس سسٹم میں ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں. But good luck to all the private sector centers. I don't want to comment on them. They can work closely with us. And good luck, and they can help train our judges and our lawyers. وہ بالکل ساتھ کریں. جورسپروڈنس اس پہ آپ نے دیکھ لی ہے, بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے, کافی ججز اس پہ لکھ رہے ہیں, ہم اس پوائنٹ کو ریئلائز کر رہے ہیں. وی پشنگ ٹورڈز پرو میڈیشن بائس, ایک ٹرم ہے, ہم نے اس کو کہا اس طرف جائیں. عدالتیں پش کر رہی ہیں بار بار کہ اس طرف جائیں, اور وہ آپ نے دیکھا ہے بہت روبسٹ جورسپروڈنس اس پہ آیا ہے. دوسری چیز جو بہت ضروری ہے, سیکنڈ ایریا, سیکنڈ ڈور از آربیٹریشن. دیکھیں پاکستان میں 1940 کا آربیٹریشن کا لا تھا جو آبسلیٹ ہے دنیا میں. آبسلیٹ اس لیے آبسلیٹ ہے کہ ہر سٹیپ پہ کورٹ انٹرفیرنس آ جاتی ہے. تو آپ آربیٹریشن میں کیوں جائیں جب آپ نے ساتھ ساتھ عدالت کا بھی کام کرنا ہے. آپ ایک آربیٹریٹر کے پاس معاملہ چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سارا معاملہ آپ کا عدالت میں بھی چل رہا ہے. تو سمجھ لیں کہ ڈبل لٹیگیشن ہے, ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو, اور وہ آربیٹریشن کا مقصد فوت ہو جاتا تھا. اس سلسلے میں پھر ہم نے اب لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آربیٹریشن لا کا ڈرافٹ بنا کے حکومت کو دے دیا ہے, اور حکومت یہاں بیٹھی ہے, ان کو ہم نے ہینڈ اوور کیا ہے ود دی اور ایک ڈیڈ لائن بھی کچھ ڈسکس ہوئی تھی, اور امید ہے کہ یہ جلد از جلد یہ لا پاکستان میں آئے گا. اس لا سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا میرے خیال میں اس اسپیس پہ, بیکاز ایک تو خیر وہ ایک ون آف دا موسٹ ماڈرن آربیٹریشن لاز ہوں گے. دوسرا یہ کہ اس میں کورٹ انٹرفیرنس بالکل ختم ہو جاتی ہے, کسی قسم کی انٹرونشن نہیں ہے, نہ رول آف کورٹ بنانا ہے آپ نے, آپ اپنا آربیٹریشن کریں اینڈ دیر یو گو. سو دس چینج ان آربیٹریشن ٹو مائی مائنڈ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس, کیونکہ آج تک آربیٹریشن اسی لیے نہیں ہو رہی تھی کہ اس میں جانے کا فائدہ نہیں کہ بار بار عدالت کا دخل ہوتا تھا. اس میں ہم نے دخل کو ہٹا دیا ہے. بہت سی امپورٹنٹ اس میں پروویژنز ہیں جو ہم نے اس میں انٹروڈیوس کی ہیں, ٹائم لائنز ہیں, اور خاص طور پہ یہ کہ یہ رول آف دا کورٹ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے, اور کورٹس کو بھی یہ پاور دے دی ہے کہ جہاں آربیٹریشن شروع ہو جائے گی وہ اپنے معاملات کو روک دیں گے کہ آپ کی آربیٹریشن چل سکے. سو another space being created for this ADR. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو لگ بھگ ملینز آف ڈالرز خرچ چکا ہے اپنے انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے حوالے سے آربیٹریشنز کو انگلینڈ لے جاتے یا UK لے جاتے. اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑنی. وی سیونگ ملینز آف ڈالرز دیٹ وی آر ٹیکنگ آر میٹرز ٹو ICC and other places outside. ہم ادھر یہ ارادہ رکھ رہے ہیں حکومت کے ساتھ اگر یہ آگے چلیں اس معاملے میں کہ انٹرنیشنل میڈیشن اینڈ آربیٹریشن کمرشل آربیٹریشن سینٹر پاکستان میں کھلنا چاہیے. پہلا ادھر اسلام آباد میں which will open arbitration, international commercial arbitration for the world, that there is a center in Pakistan that we can do that. یہ ہو نہیں سکتا تھا پہلے 1940 کے لا کے ساتھ, بیکاز کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا, وہ اس میں اتنی زیادہ سلگشنس تھی کہ وہ چلا نہیں سکتے. نے سنی 50 سے زیادہ جورسڈکشن کے لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی کمپرومائز ہی کوئی نہیں ہے جب where it matter comes to economy and so commercial matters that relate to the economy. اس میں بالکل تیزی ہونی چاہیے اور جلد از جلد معاملے ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. سو یہ والا ایک اسٹرکچرنگ بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا اپنا اسٹرکچر ہے لٹیگیشن کا, اگر یہ چیزیں ہماری کچھ مائگریٹ ہو جائیں ٹورڈز ADR اینڈ ٹورڈز کمرشل کورٹس, پھر اور ہمارے کافی آئیڈیاز ہیں جس پہ آرام سے کسی اور دن بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہم ایگزسٹنگ اسٹرکچر کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں, جس میں اور قسم کے آئیڈیاز ہیں. لیکن سب سے بڑا آئیڈیا جو ہے اس وقت اپنے کورٹس کو ٹھیک کرنے کا وہ یہ ہے دیٹ وی ہیو ٹو انٹروڈیوس ٹیکنالوجی ٹو دی گراؤنڈ لیول, جس میں AI پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ نیچے ہم کیسے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, کیسے ہمیں یہ باٹل نیکس نظر آئیں گے کیسز کے, اینڈ وی گوئنگ ٹورڈز اے کلر کوڈنگ ڈیش بورڈ جس میں ہمیں یہ نظر آ جائے ضلع میں کہ اس ضلع میں جو 40,000 کیس ہیں اس میں ریڈ والے کون سے ہیں, اورنج والے کون سے ہیں, گرین والے کون سے کیس ہیں. وہ کیسے پتہ چلے گا؟
ریڈ والے فار ایگزامپل وہ کیسز ہیں جس میں 50 ایڈجرمنٹس ہو چکی ہیں, جس میں اسٹے آرڈر ملے 2 سال ہو گئے ہیں, جو 3 سال سے ایویڈنس ہی نہیں ہو رہا. دیز آر کیسز, دیز آر باٹل نیکس اینڈ دیز آر فلیگز which will turn that case into a red color code for example. Moving on, orange and all. تو اگر آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈز آ جاتے ہیں اور you require a data analysis room in every district. اس وقت کسی قسم کی انالیسز ہمارے پاس نہیں ہے. اگر میں یہاں پہنچ کے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو کیسز ہو رہے ہیں, کسی ضلع سے پوچھتا ہوں تو مجھے ایکسل شیٹ پہ ایک نمبر بھیج دیتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ کے اتنے کیسز پینڈنگ ہیں, جس کو میں دیکھوں ڈزنٹ اسپیک ٹو می, دوز نمبرز ڈونٹ اسپیک ٹو می. میں اس کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں بچہ ٹھیک ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں. سو جب تک ہمارے پاس یہ کلر کوڈنگ, مانیٹرنگ, انالیسز روم ہر ضلع میں, پھر ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں نہیں ہوگا, ہم یہ نہیں اندازہ کر سکتے کہ کیسز میں پرابلم کیا ہے. تو جسٹ امیجن that if we have dashboards in 138 districts جس میں ہر سیشن جج یہ دیکھ سکتا ہے کہ ریڈ کیسز کون سے ہیں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا صرف ایک انٹرونشن ہے اسٹریٹجک, finish the red cases first, then finish the orange cases, then move on to green or blue. So if the country goes into blue in all the districts, we've solved the problem. ابھی تو ہمیں یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ ریڈ کیس کون سا ہے, اورنج کیس کون سا ہے اور بلو کیس کون سا ہے, اور ہم لگے ہوئے سارا دن کام کرتے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو برنگ ان دیٹ technology which will bring out that history of a case for us to understand which is the problem case that is pending before us. So اس طرف کی سوچ ہے and that اس پہ کام شروع ہے, اور ہمارے ساتھ IT منسٹری بھی کام کر رہی ہے اس سلسلے میں, and we trying to work through so that we go down to a district and understand کہ یہ ڈیٹا کیسے ہوگا. اور جب تک ایک ڈیٹا انالیسز روم نہیں ہوگا we will not be able to understand how to sort of move these cases. So these are جس میں سب سے زیادہ of course ADR کا فروغ ہے, اور اس پہ جانا ہمارے لیے لازمن ہے. اور لائرز اور civil society itself, everybody must try to propagate and advance this cause, because this will help everybody in this room and everybody in this country, because their matters will be resolved expeditiously.